أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقط صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 16ویں تاریخ ہے، اور آج کی ہمارے ساتھ دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفقنی لمرافقۃ الابرار وجنبنی فیہ مرافقۃ الاشرار وآوینی فیہ برحمتک الی دار القرار بإلہیتک یا الہ العالمین۔ یعنی خدایا اس دن مجھے نیک بندوں کی دوستی اور صحبت کی توفیق عطا فرما، بدکاروں کی رفاقت سے ہمیں محفوظ فرما۔ اس دن مجھے اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں آرام کی جگہ عنایت فرما۔ تیری الوہیت کا واسطہ اے دو جہان کے اللہ، اے دو جہان کے معبود۔ آج کے دن ہم نے اللہ سے 3 دعا کی ہیں۔ پہلی دعا ہے نیک بندوں کی دوستی اور صحبت، کہ اچھے لوگوں کا ہمیں ساتھ ملے۔ دوسری دعا ہے برے لوگوں سے ہم بچ کے رہیں، محفوظ رہیں۔ تیسری دعا ہے اپنے لیے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی دعا، کہ جہاں ہمیشہ انسان کو رہنا ہے۔ جو پہلی دعا ہے اللہم وفقنی لفیہ لمرافقۃ الابرار۔ ابرار یہ بر اور ایک ہوتا ہے بر۔ بر کیا ہے اور بر کیا ہے جان لیں۔ بر کہتے ہیں نیک کام کو، جس کی جمع، اس کی بھی جمع ابرار اور بررا آتی ہے، پلیورل اس کا ابرار اور بررا۔ اور ایک ہوتا ہے زبر سے بر، تو بر کہتے ہیں نیک کام کو، بر کہتے ہیں نیک کام کرنے والے کو۔ عربی کی لطافت کو سمجھیں، زیر زبر اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو بر نیک کام، بر نیک کام کرنے والا، اور اسی کا پلیورل کیا ہے؟ ابرار، یعنی نیک کام کرنے والے لوگ۔ صحبت کس کو کہتے ہیں؟ صحبت یا مرافقت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ان سے ہم آہنگ ہو جانا، ان کی رائے ہماری رائے ہو جائے، ان کا طرز زندگی گزارنے کا طریقہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مرافقت۔ صرف ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو مرافقت نہیں کہتے، ورنہ رسول کے ساتھ تو کتنے لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن کیا سب کے سب نیک تھے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کا جواب بھی ہوگا جس نے تاریخ پڑھی ہے کہ نہیں، سارے نیک نہیں تھے۔ تو کہا صرف ساتھ میں رہنے سے مرافقت نہیں ہونے والی، مرافقت کے لیے ضروری ہے کہ ان کا طریقہ ہم اپنا لیں، ان کی فکر کو اپنا لیں، ان کے نظریے کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے، ابرار کا اگر کوئی کامل ترین مکمل اگر کوئی عنوان ہے، اس کا سبجیکٹ ہے، تو وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ صحیح ہے۔ اب اہل بیت اطہار کی سیرت پر عمل کرنا، کیا ہم ان کی حقیقت کو سمجھ کے ان کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ممکن نہیں۔
لیکن ظاہری طور پر جتنا ممکن ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کی سیرت پر عمل پیرا ہوں۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سورہ جمعہ میں بھی آ رہا ہے، صحیح ہے کہ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ، صحیح ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اے ہدایت یافتہ، اگر تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ تم ہی کیا ہو، اولیاء خدا ہو، انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو یہاں پہ آ جا رہا ہے کہ تم اگر سچے ہو تو تم کیا کرو، موت کی تمنا کرو۔ تو اب اس کو اگر دیکھا جائے گا تو کہا جا رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ سچوں کے ساتھ ہونا ہی مرافقۃ الابرار ہے، یعنی نیک لوگوں کا ساتھ ہونا، یعنی اہل بیت کا ساتھ ہونا۔ اگر ہم یہ کر پائیں گے تب جا کے ہم اس منزل پر پہنچیں گے۔ احمد ابن ابو نصر بزنتی امام علی رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور ایک آپ سے 8ویں امام سے انہوں نے کئی حدیثیں بھی نقل کی ہیں، احمد ابن ابو نصر بزنتی نے، اور اپنے زمانے کے ایک بڑے عالم دین تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے 8ویں امام سے درخواست کی، ایک ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا سمے، کوئی ایسا وقت بتا دیں کہ جس وقت آپ خالی رہتے ہوں، کوئی آپ کے پاس نہ رہتا ہو، اور حکومت کی طرف سے بھی آپ کو کسی دقت کا سامنا نہ ہو، تاکہ میں آؤں، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں پوچھنی ہیں۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے، ان کی ریکویسٹ کو قبول کیا اور کہا کہ ایسا ہے میں تمہیں صحیح موقع دیکھ کے میں تمہیں خود بلوا لوں گا۔ ایک دن 8ویں امام نے آدھی رات سے پہلے اپنے غلام کو بھیجا، اپنی سواری کے ساتھ بھیج کے کہا جاؤ احمد ابن ابو نصر بزنتی کو لے کر آؤ۔ غلام امام کا گیا، ابو نصر بزنتی کو امام کی سواری سے لے کر آیا، امام سے سوال و جواب ہوتا رہا، گفتگو جب تمام ہوئی تو اچھی خاصی رات گزر چکی تھی۔ تو احمد ابن ابو نصر بزنتی نے امام سے اجازت چاہی کہ آپ مجھے اجازت دے دیتے تاکہ میں جاؤں۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ رات کافی ہو چکی ہے، لوگ سو چکے ہیں، اس وقت تمہارے لیے جانا مناسب نہیں ہے، ایسا کرو کہ تم ہمارے یہاں ہی قیام کر لو۔ یہ سن کے احمد ابن ابو نصر بزنتی کو بہت خوشی میسر ہوئی کہ، اور اپنے غلام کو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ ان کے لیے میرا جو اپنا پرسنل بستر ہے، مخصوص بستر، وہ ان کے لیے تیار کر دو، چونکہ یہ ہمارے خاص مہمان ہیں۔ جب یہ باتیں سنی احمد ابن ابو نصر بزنتی نے، تو اپنے میں پھولے نہیں سمائے، اور امام سے انہوں نے کہا کہ ہم سے بڑا سعادت مند اور نیک آدمی کون ہوگا کہ آج میں آپ کے گھر پہ، آپ کے بلاوے پر، آپ کے بستر پر بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ نے یہ ہمیں شرف بخشا ہے کہ آپ کے بستر پر سوؤں جہاں آپ سوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بہت بڑی سعادت ہے۔ تو امام نے کہا کہ اے احمد ابو نصر، اس چیز کو اپنے لیے فضیلت کا سبب مت قرار دینا، صحیح ہے، اس کو کچھ اپنے لیے خصوصی ایسا نہ کرنا کہ لوگوں میں بیٹھ کے تم بڑائی کرو کہ نہیں امام نے ہمیں اپنے گھر دعوت دی تھی، صحیح ہے، ہم سے مصافحہ کیا، ہمارے ساتھ کہا آپ نے میرے لیے اسپیشل ٹائم نکالا۔ بھئی امام کا وقت ملا ہے کہ جب کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ ایک ہے امام کا خطاب ہوتا ہے کہ جہاں سارے لوگ ہوں، اور ایک ہے امام کا خطاب صرف اور صرف آپ کے لیے وقت اگر نکال رہے ہیں، تو وہ سوچئے کتنا باقسمت انسان ہوگا کہ امام اس کے خصوصی سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ تو کہا اس چیز کو لوگوں کے درمیان اپنی فضیلت کا سبب قرار مت دینا۔ ہے فضیلت، ایسا نہیں کہ فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے، بڑائی ہے، اچھی بات ہے، لیکن کہا اس کو
اس طرح سے فخر و مباحات لوگوں کے درمیان مت کرنا، اس لیے کہ امام علی علیہ السلام کے مخصوص صحابی ہیں ساسا ابن سوحان، کہا جب وہ بیمار ہوئے تھے تو مولا کائنات خود ان کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ تو سوچئے کہ جب مولا کائنات ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے، کہا ہم نے اگر تمہاری خدمت کی ہے، ہم تمہیں اپنے بستر پیش کر رہے ہیں، ہم نے اپنی سواری بھیجی ہے تو تم ہمارے مہمان ہو، یہ ہمارا فریضہ ہے، جو ہم نے فریضے کو سمجھتے ہوئے تمہیں یہ تمام چیزیں پیش کی ہیں، اس کو اپنے لیے بڑائی کا سبب قرار مت دینا۔ جائے کہ ہم لوگ اگر حج کر کے آ جائیں، عمرہ کر کے آ جائیں، زیارت کر کے آ جائیں تو ہم لوگوں کے بیچ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے 20 دفعہ مثلاً زیارت کی ہے، کوئی 40 ہم سے اس سال کے بعد سے چھوٹا نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے جب تک کہ یہ ہمارے 40 حج ہمیں قبول ہونے کا سند ہمیں نہ مل جائے۔ چونکہ ایگزام دے کے آنا کامیابی کی دلیل تو نہیں ہے نا، آپ نے ایگزام دیا ہے، صحیح ہے، نتیجے ابھی ہمیں ملے نہیں ہیں، تو یہ جو زیارت کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ایک ایگزام ہم دے رہے ہیں، صحیح ہے۔ اگر اسی کو نتیجہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ ہاں ہم نے نمازیں پڑھی، ہم ہی افضل ہیں، جس نے نہیں پڑھی وہ ہم سے افضل نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس طرح سے انسان کیا ہوگا، اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا اور وہ ممکن ہے گمراہی کے راستے پر چل نکلے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ابرار کے لیے اللہ نے کافی منزلت رکھی ہے، کہا وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے ہاں جتنی بھی نیک چیزیں ہیں سب نیک لوگوں کے لیے ہیں، ابرار کے لیے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، جو ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں، کہا وہ نعمتوں میں ہوں گے اور صوفوں پہ بیٹھے جائزہ لے رہے ہوں گے۔ ارائک یعنی صوفے، تختے پہ، گدے پہ بیٹھے، صحیح ہے، کیا ہو رہا ہے جنت میں، وہ لوگ جائزہ لے رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ کیا ہیں، نعمتوں میں ہیں۔ علی الارائک ینظرون، اریکہ کہتے ہیں صوفے کو، صحیح ہے نا، صوفہ سیٹ کو، علی الارائک ینظرون، صوفے پہ بیٹھے کیا کر رہے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ جو لوگ نیک لوگ ہوں گے وہ ایسی شراب پی رہے ہوں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا اور اس کا ایک ذائقہ ہوگا۔ تو یہ سب کیا ہے، نیک لوگوں کی انعامات ہیں جو اللہ قیامت کے دن ان کو عطا کرے گا۔ اب دیکھیں اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں دنیا کے اندر نیکی کی، کہا لا یزید فی العمر الا البر، کہا نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمر کو بڑھائیں تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کریں۔ اس کے علاوہ وسعت رزق اگر چاہتے ہیں، رزق میں بڑھوتری چاہتے ہیں، کہ ان البر والصلۃ یستطیلان الاعمار، کہ بر کرنا یعنی نیکی کرنا اور صلہ رحم کرنا دونوں عمر میں اضافے کا سبب ہیں۔ فقر و فاقہ دور ہوتا ہے نیکی کرنے سے۔ البر وصدقۃ السر ینفیان الفقر، نیکی اور چھپ کے صدقہ دینا کیا کرتا ہے، فقر کو دور کرتے ہیں یہ چیزیں۔ علامت البر عشرۃ، نیک لوگوں کی علامتیں 10 ہیں، کیا ہیں، کہ یحب فی اللہ ویبغض فی اللہ، کہ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ کے لیے۔ وَيُصَاحِبُ فِي اللَّهِ وَيُفَارِقُ فِي اللَّهِ، کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے الگ ہوتا ہے تب بھی اللہ کے لیے۔ وَيَغْضَبُ فِي اللَّهِ وَيَرْضَى فِي اللَّهِ، وہ غصہ بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے تو اللہ کے لیے، راضی بھی رہتا ہے تو اللہ کے لیے۔ وَيَعْمَلُ لِلَّهِ وَيَطْلُبُ إِلَيْهِ، اس کے تمام کام اللہ کے لیے اور وہ ہر چیز میں اللہ کو ہی اپنا مقصد نظر آتا ہے اسے۔ وَيَخْشَى لِلَّهِ خَائِفًا مَخُوفًا طَاهِرًا مُخْلِصًا مُسْتَحْيًا مُرَاقِبًا وَيُحْسِنُ فِي اللَّهِ، صحیح ہے، وہ خدا کے سامنے متواضع رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے،
اور ہراساں پاک مخلص باحیا اور اپنے نفس کا محافظ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرما رہے ہیں وَيُحْسِنُ فِي اللَّهِ، اور صرف وہ نیکی کے کام کو اللہ کے لیے انجام دیتا ہے، کسی اور کے لیے انجام نہیں دیتا۔ اس کی اگر ہمیں کوئی سند ملے گی تو اہل بیت کے علاوہ کوئی اور سند نہیں مل سکتی، کہ جن کا مصداق کیا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای للہ رب العالمین، کہ ان کی کیا ہے، ہر چیز کس کے لیے ہے، خداوند عالم کے لیے ہے۔ دوسری ہے وَجَنِّبْنِي فِيهِ مرافقت الاشرار، کہا جو برے لوگ ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرما۔ اب یہاں پہ دیکھیے محفوظ کس طرح سے، شر کو اگر جاننا ہے تو شر کے لیے نیکی کو جاننا کیا ہے، ضروری ہے۔ نیکی کی معرفت رہے گی تبھی ہمیں کیا ہوگی، برائی کی معرفت ہوگی۔ مثلا شہید مطہری لکھتے ہیں کہ اگر نیکیوں اور برائیوں کے درمیان اگر مقابلہ نہ ہوتا تو نہ نیکی سمجھ میں آتی نہ برائی سمجھ میں آتی۔ صحیح ہے، اسی لیے اللہ کیا کہہ رہا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم تمہیں شر اور خیر دونوں سے آزمائیں گے۔ صحیح ہے، فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب ہماری ہی طرف پلٹ کر آنے والے ہو۔ ظاہر ہے۔ اب یہ دیکھیں اشرار کی علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ اشرار شریر لوگ کون ہوتے ہیں، برے لوگ کون ہوتے ہیں؟ رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ ان شر الناس عند اللہ امام جائر، کہا برا انسان اللہ کے ہاں ظالم حاکم ہے۔ وَلَّا وَظُلَّ بِهِ فَأَمَاتَ سُنَّةً مَأْخُوذَةً وَأَحْيَا بِدْعَةً مَتْرُوكَةً، کہ گمراہ ہوا وہ خود، اور جس سے گمراہی پھیلی، اور جس نے موجود سنت کو ختم کیا، اور جو بدعتیں موجود نہیں تھیں ان کو زندہ کیا۔ اس کے علاوہ یا علی و شر الناس من باع آخرتہ بدنیا، رسول اسلام فرما رہے ہیں اے علی برا انسان وہ ہے کہ جس نے آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے بیچ دیا۔ اور اس کی واضح مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو عمر ابن سعد، صحیح ہے، کہ جو میدان کربلا میں صرف رے کی حکومت کے لیے آ گیا قتل امام حسین کے لیے، اور قتل امام حسین پر راضی ہو گیا صرف اور صرف رے کی حکومت کے لیے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی آخرت کو برباد کیا، کس کے لیے، دنیا کے لیے، نہ اسے آخرت ملے نہ دنیا ملی۔ پھر ہے ظالم کی مدد کرنے والا، شر الناس من یعین علی المظلوم، کہ برا انسان وہ ہے کہ جو مظلوم کے خلاف ظالم کی مدد کرے۔ منافق کی علامت بتائی گئی ہے برے لوگوں کو کہ ان من شر الناس عند اللہ عز وجل یوم القیامت ذی الوجہین، کہا برا انسان اللہ کے ہاں وہ ہے کہ جس کے دو چہرے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ہم کچھ اور ہیں، آپ کے پیچھے کچھ اور ہیں۔ یعنی جو منافق ہوتا ہے، صحیح ہے، کہ جو دو چہرے رکھتا ہے، دو زبانیں رکھتا ہے، دو لہجے رکھتا ہے، کہا وہ انسان کیا ہے، برا ہے۔ اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم پناہ مانگے کس سے، برے لوگوں کے ساتھ سے۔ تیسری دعا ہے ہماری وآوینی فی برحمتک الی دار القرار، آوینی کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کہیں آرام و سکون سے رہنے کو، کہ پالنے والے ہمیں ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ یعنی جنت میں رہنے کی، ہمیشہ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ظاہر ہے جنت اور رحمت کیا ہوتی ہے، رحمت کہ جب اللہ کیا کرتا ہے، انسان سے راضی ہوتا ہے اور اس پر رحمت نازل کرتا ہے، اور رحمت کا الٹا کیا ہوتا ہے، لعنت، وہی رحمت سے دوری۔ ہم اپنے مرحومین کو کیا کہتے ہیں، مرحوم کہتے ہیں۔ مرحوم کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی جس پر رحمت اللہ کی کیا ہو رہی ہو، نازل ہو رہی ہے۔ لیکن کیا ہر مرنے والا مرحوم ہوتا ہے، نہیں، جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہ کیا ہو جائے گا، ملعون ہو جائے گا۔ صحیح ہے، مرحوم نہیں ہوگا، وہ ملعون ہوگا، چونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ لیکن ہم اپنے مردوں کو مرحوم اس لیے کہتے ہیں
کہ ہم ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو خدا کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے۔ صرف ہم نے جیسے بتایا تھا کہ علی کی محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، علی علیہ السلام کی محبت کا فائدہ یہ ہے کہ جان بھی نکالی جاتی ہے، روح بھی قبض کرتا ہے، ملک الموت تو کس کی طرح، انبیاء کی طرح قبض کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے خصوصی رعایت رکھی گئی ہے، اس لیے ہم اپنے مردوں کو کیا کہتے ہیں، مرحوم کہتے ہیں، ورنہ ہر مرحوم، ہر مرنے والا مرحوم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دیکھیں دار القرار بھی دو طرح کا ہے، اگر ہم نیک لوگ ہیں تو ان کے لیے جنت دار القرار ہے، برے لوگ ہیں تو ان کے لیے دار القرار کون ہے، جہنم ہے، وہ بھی باقی رہنے والی ہے اور یہ بھی باقی رہنے والی ہے۔ تو نیک لوگوں کے لیے جنت دار القرار، برے لوگوں کے لیے جہنم دار القرار ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔